نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اکرام، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی جس چیز سے ہوتی ہے، ہم مسلمانوں کے عملوں کے اعتبار سے ان میں سب سے اول چیز ہے ظاہر میں شریعت و سنت کی اتباع کرنا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ جسم کے بغیر روح کا وجود نہیں۔ اگر جسم نہ ہو یا جسم میں کمزوری اور بیماری ہو تو روح اپنی قوت کھو دیتی ہے۔ تو ظاہر میں شریعت و سنت کی اتباع کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر۔ یہ آیت یوں بھی کافی ہے، ثم جعلناک علی شریعہ، ہم نے تمہیں شریعت کو ماننے کے لیے پیدا کیا، لیکن من الامر اپنے خصوصی حکم سے۔ ہمارا یہ خاص حکم ہے، ہماری خصوصی توجہ اس چیز پر ہے کہ تم شریعت و سنت کے اعتبار سے کہاں ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو اللہ کے محبوب تھے، جن کی حمد و نعت اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، جن کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو جس کے ذکر کو اللہ بلند کر دے وہ کیسی بلندی ہوگی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر روز جو مسلمان توحید کے اعتبار سے اور سنت کے اعتبار سے عمل کر رہے ہیں، اور نئے لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان سب کا اجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں جاتا ہے، اور آپ کے درجات ہر لمحے بڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کے درجات کی بلندی کی انتہا نہیں ہے۔ تو فرمایا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس بات کو کہ اے محمد اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اتباع کہتے ہیں ظاہری مشابہت۔ ظاہر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مشابہت پیدا کرنا، لباس میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، جو ظاہری اعمال ہیں ان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اللہ تعالیٰ بندے کو اس سے محبوب بنا لیتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد قرآن مجید میں پرہیزگاری بتایا ہے کہ تم اس روزے سے سبق حاصل کرو اور متقی بنو۔ تقویٰ کے معنی ہے پرہیز کرنا گناہوں سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے پرہیز کرنا۔ پرہیز جو ہے وہ خوف کو لازم ہے۔ پرہیز انسان کرتا ہے خوف کی بنا پر، ویسے ہی نہیں کرتا پرہیز، پرہیز کسی خوف کی بنا پر کرتا ہے۔ اب یہ جو دن میں کھانا کو روکا ہے صبح سے لے کے شام تک، اس سے کبھی انسان کو اپنے جسم میں ایک کمزوری محسوس ہوتی ہے، پیاس کی اور بھوک کی، اور یہ احساس اگر انسان غور کرے اور سوچے روزے میں، تو ہر دن پیدا ہوتا ہے کہ میرا یہ جسم کتنا کمزور ہے، یہ ایک دن کی بھوک نہیں برداشت کر سکتا۔ بعض لوگ اس بھوک سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھتے۔ گاؤں میں آپ اگر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھتے، محض اس بھوک سے اتنا ڈرتے ہیں کہ یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے اندازہ انسان کرے کہ یہ جسم کتنا زیادہ کمزور ہے، اور کتنا زیادہ ضروری ہے اپنے کو عذاب قبر و جہنم کے عذاب سے بچانا، اور کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہر قیمت پر جنت حاصل کی جائے۔ اصل زندگی جو ہے وہ موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی بیان میں یہ کہا ہے
کہ داؤد علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے. جب ان کو حکومت دینے کا وقت آیا تو وہ پریشان ہوئے کہ کس کو حکومت دیں. اس سے پہلے یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا میرا گھر بناؤ. یہ جو ہے یروشلم میں بیت المقدس. تو داؤد علیہ السلام نے ایک گول دائرہ کھینچ دیا. اس گول دائرے میں ایک بڑھیا کی تھوڑی سی زمین آ گئی, بوڑھی عورت کی زمین آ گئی. وہ مر چکی تھی, اس کے وارث تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا داؤد ہم لوگوں کا حق ہڑپ کر کے اپنا مکان نہیں بنانا چاہتے, میں تم سے بیت المقدس نہیں بنواؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کہا کہ لوگوں کا حق ہڑپ کر کے میں اپنا گھر بنواؤں. تو داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر تم مجھ سے نہیں بنوانا چاہتا تو میرے بیٹے سلیمان سے بنوا دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قبول کیا اور سلیمان علیہ السلام کو کہا بیت المقدس کو بناؤ. اب وہ تلاش کرنے سے وارث ملے. اس وارث نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں, سلیمان علیہ السلام تو ایک بڑی قیمت لگائی. تو وہ تیار ہو گئے, کہنے کہ نہیں, وہ پھر بدل دیا اپنی بات. پھر اس نے ایک قیمت اس سے بڑھ کے بولی. سلیمان علیہ السلام اس پر بھی تیار ہو گئے, لیکن پھر وہ بدل گیا. اسی طرح وہ بدلتا رہا یہاں تک کہ اتنی بڑی قیمت اس نے بتائی کہ سلیمان علیہ السلام سر جھکا کے سوچنے لگے کہ خزانے میں اتنا مال نہیں ہے, دیں کہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بھیجی کہ سلیمان اس شخص کے مطالبے کو تم اپنے خزانے سے پورا کرنا چاہتے ہو یا میرے خزانے سے پورا کرنا چاہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے بہم پہنچائی ان کو ضرورت کا مال, اور انہوں نے اس شخص کو دینے کے بعد پھر یہ بیت المقدس بنا, یہ گول بنایا گیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو جب حکومت دینے کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام ایک نامہ لے کے آئے اور کہا اس میں 10 سوال ہیں, آپ کا جو بیٹا ان سوالوں کے جواب دیتے اس کو حکومت دے دیجیے. تو اس میں ایک سوال تھا کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب کیا چیز. تو سلیمان علیہ السلام وہ شخص تھے ان واحد 10 بیٹوں میں جنہوں نے صحیح جواب دیا اور کہا انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی موت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہاں ذکر فرمایا ہے خلق الموت والحیات, پہلے ہم نے موت کو پیدا کیا ہے پھر حیات کو پیدا کیا ہے. ترتیب میں موت پہلے ہے حیات, اور تخلیق اپنی بتائی کہ ہم نے پہلے خلق کیا ہے موت کو اور پھر اس کے بعد حیات. تو اصل زندگی میں کہہ رہا تھا موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے جب لوگ انسان کو قبر میں رکھ کر اوپر سے تختے لگاتے ہیں, مٹی ڈالتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میں اس مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. تو موت اس سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے, لامتناہی زندگی, لامحدود زندگی. اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عذاب قبر یہ کمزور جسم برداشت نہیں کر سکتا. ضروری ہے کہ قبر جنت کا باغ بن کے ملے, جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من النار. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا ذکر, جہاں تک سیرت شریف میں نے پڑھی ہے, جہنم کا ذکر بیان کر کے روتے نہیں تھے لیکن قبر کا بیان کر کے رو دیا کرتے تھے.
اور قبر کا ذکر، قبر کے بارے میں زیادہ تاکید آپ نے فرما دی ہے، اور فرمایا اگر قبر کے عذاب کی شدت کو میں بتا دوں تو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ یہ بڑی غلط جرأت ہے کہ شریعت و سنت کو ظاہر میں ترک کرنا اور اعمال کی حقیقت کو نہ سمجھنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے شروع کر کے اما یتساءلون آخری سپارے تک بار بار بندوں کو تاکید کی ہے تزکیہ نفس کی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح وہی پائے گا جس نے اپنا تزکیہ نفس۔ مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا نفس امارہ جو ہے یہ انہی کا قول ہے کہ دو چیزوں کی انتہا نہیں ہے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے انتہا نہیں، دوسرے نفس امارہ کے مکر کے انتہا نہیں ہے۔ شیطان کو بھی جس چیز نے مارا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ تکبر تھا، اور تکبر باطن کی صفت ہے، یہ نفس امارہ کی صفت ہے۔ تکبر جو ہے، اخلاق رذیلہ جو ہے، جن کے اندر شہوت، بخل، حسد، فخر، تکبر، ریا، یہ چیزیں صفت ہیں نفس امارہ کی، اخلاق رذیلہ جن کو کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے بعد انسان جو ہے ان اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جاتا ہے اور اخلاق حسنہ اس کے اندر آتی ہے۔ تو یہ جو نفس امارہ ہے مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے مکر کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ تلا بیٹھا ہے اس بات کے اوپر کہ انسان کو جہنم میں پہنچائے، اور وہ فرماتے ہیں یہ ابلیس کا بھی استاد ہے۔ ابلیس کا صرف یہ کام ہے کہ انسان کے نفس امارہ کو اسکیم بنا کے دیتا ہے اور اس کو تیار کرتا ہے رسم و رواج کے بت کی پرستش پر، کہ جس طرح تو رسم و رواج میں مقبول ہو وہ ظاہر اختیار کر، ظاہر میں ویسا بن جیسے یہود و نصارہ اور رسم و رواج کو پرستار، رسم و رواج کے بت کو پوجنے والے جس طرح اپنے ظاہر کو بنا کے رکھتے ہیں ویسے تو اپنے ظاہر کو بنا، ویسا ہی مکان بنا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی یہاں پاکستان میں، امریکہ میں 5 سال رہا ہوں، وہاں فرش جو ہے وہ لکڑی کا بناتے ہیں۔ یہاں بھی سنا ایک پاکستانی صاحب نے فرش لکڑی کا بنایا اپنے گھر میں۔ تو رسم و رواج کے بت کی پرستش سے اور غیروں کی پرستش سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی سبق شیطان پڑھاتا ہے نفس امارہ کو، ابلیس پڑھاتا ہے نفس امارہ کو کہ اس کو اللہ کا بندہ مت بننے دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع مت بننے دے، اس کو رسم و رواج کا بندہ بنا اور رسم و رواج کا متبع بنا۔ اور انسان بڑا کم عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں کہہ دیا کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا ہے، جب رب یہ کہہ رہا ہے تو پھر ہماری کمزوری کی کوئی حد نہیں، تو اس لیے اپنے ذات پر رحم کرنا چاہیے۔ موت کے وقت فرشتے جنت کے آئیں گے ضروری، ورنہ جہنم کے جو فرشتے آتے ہیں وہ گرز لے کے آتے ہیں جہنم کے مارنے کے۔ جنت کے فرشتے موت کے وقت آئیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے ظاہری عمل بھی اختیار کرنا چاہیے اور پوری خلوص و توجہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ تعالیٰ میری موت کے وقت جنت کے فرشتوں کو بھیجنا۔ اور قرآن مجید میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام سے ہمیں آپ کو کہا ہے، جو لوگ عربی سمجھتے ہیں، کہ ہمارے بندوں میں بھی ایسے بھی ہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت شریفہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دیکھیے کہاں بات ختم کی ہے اللہ تعالیٰ، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی کی توفیق دینا
نیکی کرنے کی اور اپنی اطاعت کرنے کی اور اپنے حبیب کی اتباع کرنے کی توفیق دینا، اور آخرت میں بھی ہمیں جنت میں پہنچانا، جہنم کی آگ سے بچانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔